اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو دل کو کیسے پاک رکھنا ہے، کیسے ہم نے صاف رکھنا ہے، یعنی وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ اور یہ وظیفہ بھی جو ہے نا اسماء حسنہ یعنی اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے، اور یعنی اس کو جو بھی یعنی یاد کر لے گا پورا، یعنی زمانی جس کو یاد ہوں گے، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کو حفظ کر لینے والا شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا، یعنی جنت الفردوس میں وہ ضرور داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا ایمان ہے کیونکہ جو نبی پاک نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے وہ سچ ہے اور برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا نبی لغت نہیں کرتا، یعنی جو جبرائیل امین آ کے بتاتے ہیں اللہ کا پیغام وحی کی شکل میں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا مکمل ایمان پختہ ہے اس بات پہ۔ تو آج اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کس پاک نام سے وظیفہ ہم جو کریں گے وہ ایسا ہے کہ اس کے کرنے سے ہم بہت ساری دنیا کی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بات بات پہ ہم لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، دوسروں سے نفرت کرنا، حسد کرنا، یعنی فلاں اتنا کیوں کر رہا ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، فلاں کے پاس اتنی وہ کیوں ہے، یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے کہ جو انسان کسی سے نفرت کرے، کسی سے حسد کرے، کسی کے پیسے سے جلے، کسی کی خوبصورتی سے جلے، کسی بھی معاملات میں حسد کرنا، نفرت کرنا، غیبت کرنا۔ جیسے دیکھنے میں آیا کہ آپ کسی کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، متقی، اور بڑا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں بظاہر دنیا کے سامنے، کیونکہ میرے اندازے میں وہ حق پہ اس لیے نہیں ہوتے کہ جیسے وہ انسان اٹھ کے جاتا ہے تو اس کی بعد میں برائی کرتے ہیں۔ بڑے نمازی لوگ دیکھے ہیں، جیسے اٹھ کے کوئی جائے گا محفل میں سے تو ساتھ اس کی پیچھے یعنی برائی کریں گے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں، شاید ہم بھی اسی میں شامل ہیں، شاید میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ تو اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان معاملات سے دور رکھے اور ہمارے دل کو ایسے پاک کر دے جیسے ایک معصوم بچے کا دل ہوتا ہے، وہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ اسے ماں سوائے ایک فیڈر دودھ کے یا ماں کے دودھ کے علاوہ اس کے بس اس نے جب اس کو بھوک لگنی ہے تو اس نے دودھ مانگنا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر کے اس نے سو جانا ہے، پھر بھوک لگنی ہے اس نے دودھ لینا ہے۔ اسے کوئی معاملات، دنیا کے معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اس نے کوئی کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ اس نے کوئی چغلی کرنی ہے، نہ اس نے کوئی حسد کرنا ہے، نہ اس کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے۔ بس آپ تھوڑا سا ہنسائیں گے تو مسکرا دے گا، اور یہی خوبصورتی ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارا دل بھی ایسے معصوم بچوں کی طرح پاک کر دے، تمام نفرتوں سے پاک ہو جائے، تاکہ ہم بھی جو ہے نا دنیا کے معاملات کو پہلے کی طرح ڈیل کریں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو معصوم تھے، جو انسان یعنی بڑی عمر میں جاتا ہے، معاملات پڑھتے ہیں تو انسان جو ہے نا بہت برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو وظیفے کا آپ طریقہ مجھ سے سن لیں۔ وظیفہ اپنے اس کہ 5 بار درود شریف اول پڑھنا ہے، یعنی پہلے 5 بار درود شریف پڑھ لیں، 5 بار پھر بعد میں پڑھ لیں، اور 555 بار آپ نے پڑھنا ہے یا قدوس، یا قدوسو، یا قدوسو، یا قدوسو، یعنی 5 تسبیح مکمل کریں۔ اور اس کے بعد جناب آپ 5 یعنی 55 دانے یعنی اوپر اور مزید گن لیں، 5 مکمل اور پھر 55 دانے یعنی 555 اس طرح سے ہو جائیں گے۔ وہ پڑھیں۔ پانی کی ایک بڑی بوتل جو ہے نا
میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ 5 لیٹر کی یا 18 لیٹر والی بے شک بوتل اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے اوپر دم کریں. اللہ کی یہ پاک نام جو پڑھے گا نا اور اس پہ دم کریں گے سارا دن وہی پانی پئیں. جیسے آج کل گھروں میں ڈسپینسر کی سہولت ہے اس کے اوپر دم کر دیں تاکہ سر گھر والے یہ پانی پئیں. اور میں تو کر رہا ہوں اپنے گھر میں، اب شروع کر دیا میں نے ابھی 3-4 روز پہلے. یہ کریں، اس سے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بدل دیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم جیسے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا دل ویسے معصوم بچوں کی طرح کر دیں جیسے پہلے تھا، جو تمام عیبوں سے برائیوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ہمارا دل کر دیں، بدل دیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو کن کہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. اور جیسے یہ کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو یہ سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر یہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے بھی میں دعا گو ہوں اور آپ لوگوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ سب بھی دعا کریں. خدا جانے کہ کس کی دعا جلدی لگ جائے. ہم سب مل کے یہ دعا کریں کہ اے پروردگار تو مالک حقیقی ہے، مالک کل کائنات، اور تو مالک مکہ ہے، تو مالک قرآن پاک ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب ہے مشرقین اور مغربین کا، اور تو رب ہے نبی پاک کا، تو رب ہے سارے کہکشاؤں کا. یا اللہ پاک تیری خدائی بہت عظیم ہے، تو عرش مولا پہ ہے، تیرا عرش عظیم ہے پروردگار. ہم انسانوں پہ جو ہم گمراہی میں بھٹک چکے ہیں پروردگار، ہم سب کو معاف فرما دے اور اس کرونا وائرس کو اس دنیا سے، مسلمانوں سے، بلکہ پورے عالم اسلام سے، بلکہ میں یہ دعا کروں گا یا پروردگار جتنی آدم کی اولاد ہے سب کو معاف فرما دے اور یہ ختم کر دے پروردگار. اور چلیں ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس طرح سے، میں آپ کو یہ دکھا بھی دوں جیسے آپ کو ڈیلی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ لکھا میں نے، یہ حدیث شریف کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے اور یہ دل کو پاک کرنے کا وظیفہ، اور اس طرح سے ساری میں نے ترتیب بھی لکھ دیا کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے. اور بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم جب چاہیں اس کو آرام سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ میرا وظیفہ آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اس کو لائک بھی کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا تاکہ میرے جو نئے وظیفے آتے ہیں روز وہ آپ کو مل جائے کریں فوری طور پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.